بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ہجرت کا واقعہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو اس کا واقعہ پارٹ نمبر 1 میں ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوسری ویڈیو ہجرت کی پوری تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو سنائیں گے، اور اس کو غور کے ساتھ سنیے اور آخر تک دیکھیے۔ سامعین و ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے راستہ میں بریدہ اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش آیا۔ بریدہ اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، ساتھیوں سمیت اس نے بھی انعام کے لالچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ مکے والوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا اس کے ساتھی ابو بکر وغیرہ کو گرفتار کر لائے یا ان کو قتل کر کے لائے، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ بریدہ اسلمہ نے اپنے قبیلہ کا سردار تھا، اس نے 70 سواریوں کو اپنے ساتھ لیا اور پیچھا کیا۔ چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت صدیق اکبر کی نگاہ پڑ گئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کوئی اور دشمن کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہی جملہ کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بریدہ اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 70 سواریوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، رحمت للعالمین۔ رک گئے، یہ اپنی سواری سے نیچے اترا اور سارے کافر جو اس کے پیچھے تھے اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اترے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سوال یہ کیا، من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا انا بریدہ، میرا نام بریدہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی طرف منہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق برادہ امرنا وصلحا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا رہے گا، درست رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ بریدہ اسلمہ نے کہا من اسلم، اسلم قبیلہ سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمنا ابو بکر، ہم اس سے صحیح سالم رہیں گے، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ پھر فرمایا قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ بریدہ نے کہا بنی سہم سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجا سہموں کا، تیرا حصہ نکل آیا، یعنی تجھے اسلام کا حصہ نصیب ہوگا۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، بریدہ اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا۔ پھر بریدہ اسلم نے سوال کیا من انت، آپ کون ہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلا، انا محمد ابن عبداللہ ورسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا، اللہ تعالی نے ایسی تاثیر پیدا کر دی جب کہا میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ تعالی کا رسول ہوں، تو بریدہ اسلمہ پر ایسا رعب طاری ہوا کہ اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سامعین و ناظرین، بریدہ اسلمہ بھی مسلمان ہو گیا اور 70 سوار جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ اسلمہ کو کہا
کیا پروگرام ہے؟ واپس جانا چاہتے ہو یا ہمارے ساتھ چلنا ہے؟ حضرت بریدہ اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا کر کیا کریں گے؟ اب تو آپ کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ ناظرین و سامعین، 70 سوار بھی اور حضرت بریدہ اسلمہ بھی اور یہ سارے حضرات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت بریدہ اسلمہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھنڈا ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، جھنڈا کس چیز کا بنایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمامہ اتارا، اس کو نیزے کے ساتھ لپیٹا۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میرے حوالے کر دیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج جھنڈا لے کر آگے میں بریدہ چلوں۔ جھنڈا لیا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے صدیق اکبر، پیچھے 70 مسلمان۔ یہ قافلہ مدینہ کی طرف رواں دواں تھا۔ سفر کے مہینے میں یہ قافلہ چلا تھا اور مکہ المکرمہ سے ربیع الاول کے مہینے میں جا پہنچا۔ قباء میں یہ جا کے پہنچے، قباء میں قیام کیا اور مسجد قباء کی تعمیر کی۔ سامعین و ناظرین، رحمت للعالمین، مدینہ منورہ سے 3 میل دور قباء مقام پر پہنچے تو سوار کا دن تھا اور 12 ربیع الاول تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند دن یہاں قباء میں رہیں گے، پھر مدینہ کی طرف چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشرکین کی امانتیں پہنچا کر قباء میں پہنچ گئے اور کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ قیام کیا اور قباء میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا تاریخی کام کیا وہ یہ کیا تھا کہ مکان نہیں بنوایا، بلڈنگیں نہیں بنوائیں، کوئی عمارتیں نہیں بنوائیں، بلکہ سب سے پہلا کام یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے اندر اللہ کا گھر بنایا، قباء میں ایک مسجد بنوائی۔ جب اس مسجد کی تعمیر شروع ہونے لگی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے پتھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھوں گا۔ میرے پیارو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر رکھا، پھر صدیق اکبر نے رکھا، پھر حضرت عمر نے وہ پتھر رکھا، پھر حضرت علی نے، پھر باقی انصار صحابہ اور قباء والوں نے پتھر رکھا۔ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ میرے پیارو، اسی مسجد قباء کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ صرف مسجد قباء ہی اللہ نے شان بیان نہیں فرمائی بلکہ وہاں کے رہنے والوں کی بھی شان بیان فرمائی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہرون، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالی خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے پیارو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء والوں کو بلایا اور حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، عمر بن عوف، یہ تو بتاؤ، خدا نے تمہاری طہارت اور پاکیزگی کی تعریف بیان فرمائی ہے، تمہاری کون سی طہارت اور پاکیزگی ہے؟ اللہ جو فرماتے ہیں قباء میں رہنے والے ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک صاف رہتے ہیں۔
میں اللہ تعالی ایسے پاک رہنے والوں سے محبت رکھتا ہوں، تمہاری پاکیزگی اور صفائی کیا ہے؟ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کوئی طہارت نہیں، صرف یہی ہے کہ جب ہمیں تقاضا ہوتا ہے، براز پیشاب وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو استنجا کرتے وقت ہم پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہاری تعریف بیان فرمائی۔ اس لیے علماء نے کہا کہ انسان اپنی طہارت خوب اچھی طرح کرے، کیونکہ حدیث میں ہے الطہور شطر الایمان، طہارت جزء ایمان ہے، اور خاص کر جمعہ والے دن تو حکم ہے کہ غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، کپڑے دھلے ہوئے پہن کر آؤ۔ جب مومن مسلمان جمعہ کے لیے گھر سے وضو کر کے چلتا ہے اور کپڑے دھلے ہوئے پہن کر آتا ہے، خوشبو لگا کے جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، جب جمعہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، ادھر سلام پھرتا ہے، ادھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تیرے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہ معاف فرما دیے۔ سامعین و ناظرین، اس کے بعد مسجد قباء میں 2 نفل کی ادائیگی پر عمرے کا ثواب۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت والے سفر میں مدینہ پہنچنے سے پہلے 3 میل دور قباء میں ٹھہر کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنوائی، اور حدیث شریف میں مسجد قباء کی فضیلت بھی آئی ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کرے، پھر مسجد قباء میں آئے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھے، نماز نفل پڑھے، رب کائنات اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے پیارو، اس لیے جب مدینہ جانے کا اتفاق ہو تو صبح کی نماز مسجد نبوی میں پڑھو اور قباء جا کر 2 نفل پڑھو، عمرے کا ثواب ضرور آپ کو ملے گا۔ تو خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء میں چند دن قیام فرمایا۔ سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو قباء میں پہنچے۔ سوموار قباء میں، منگل بھی قباء میں، اور بدھ بھی قباء میں، جمعرات بھی قباء میں۔ پھر مدینے والوں کا پیغام آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے تڑپ رہے ہیں، آپ جلدی مدینہ تشریف لے آئیں۔ میرے پیارو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ والے دن تیاری فرمائی اور قباء سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں محلہ بنی سالم تھا، وہاں پہنچ کر جمعہ کا وقت ہو گیا، وہیں جمعہ کی نماز ادا کی۔ یہ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ اور پہلی نماز جمعہ تھی۔ میرے پیارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے، صدیق اکبر کو اپنے پیچھے بٹھایا اور مدینے والے انصار والہانہ انداز میں جوش و عقیدت میں انتہائی محبت میں آ کر درخواست کرنے لگے۔ ایک نے کہا، حضور میرے گھر تشریف لے چلیں، دوسرے نے کہا، محبوب میرے گھر تشریف لے چلیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ میں ایک کے گھر جاتا ہوں تو دوسرا ناراض ہوگا، دوسروں کو ہاں کرتا ہوں تو تیسرا ناراض ہوگا، تیسرے کو ہاں کرتا ہوں تو پہلے والے ناراض ہو جائیں گے، جس کے پاس جاؤں گا دوسرے کی دل آزاری ہوگی۔ ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل دکھانے نہیں آیا، بلکہ میں تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عجیب فراست عطا فرمائی تھی، عجیب دانائی اور عجیب عقل مندی اور عجیب سوچ اور عجیب دماغ عطا فرمایا۔
میرے پیارو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ایسا فرمایا کہ کسی کا دل نہیں دکھایا۔ کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ میرے دوستو، آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو سکون آئے گا۔ دوستو، مدینہ والوں میں سے تو ہر ایک چاہتا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئیں، کیونکہ جس کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اس کے گھر میں ساری کائنات آ گئی۔ جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر رب نے کائنات کو بنایا، ہر ایک چاہتا تھا کہ محبوب میرے گھر تشریف لے آئیں۔ اسی لیے ہر ایک کی تمنا یہی تھی، اپنی اپنی درخواستیں پیش کر رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، یعنی اے مدینے والو، تم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں مہمان بنوں، لیکن میری اونٹنی کو تم بھی کچھ نہ کہو، میں بھی اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اس کی مہار چھوڑ دیتا ہوں۔ دعو ہا فإنہا معمورۃ من اللہ، اس کو چھوڑو، یہ معمور من اللہ ہے۔ اس اونٹنی کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اس کو اللہ تعالی کی طرف سے جہاں حکم ملے گا وہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی، اور جس کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھ جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر کا مہمان ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دعوہا، اس کو چھوڑ دو، فإنہا معمورۃ من اللہ، یہ معمور من اللہ ہے، اس کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم دیا جا چکا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ اونٹنی وہیں جا کے بیٹھ جائے گی۔ میرے پیارو، مدینہ کی بچیوں کا ترانہ سنیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مدینہ شہر میں داخل ہوئی، اور مدینہ کی عورتیں، مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں چھتوں پر چڑھ گئیں کہ لوگوں، آج محمد مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ سارے لوگوں کی زبان پہ جاری تھا، جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، آج مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، نبی اللہ آ رہے ہیں۔ آج مدینہ میں وہ ہستی آ رہی ہے جس کی خاطر اللہ تعالی نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں خوش ہو رہی تھیں، جھوم کر عربی زبان میں ترانہ کہہ رہی تھیں۔ بیک وقت زبان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زبان پر خوشی بھی منا رہی تھی اور کہہ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کہتی ہیں کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ طلع البدر علینا، 14ویں رات کے چاند جیسا نبی ہمارے شہر میں آ گیا۔ قمر نہیں کہا، طلع القمر علینا، قمر پہلی رات کو چاند کو کہتے ہیں میرے پیارو، بلکہ یوں کہا 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کہتی ہیں آج 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا۔ میرے پیارو، ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس میں اللہ تعالی نے بے مثال حسن رکھا تھا، اسی لیے تو حضرت جابر کہتے ہیں، جو شخص صحابی ہیں کہ ایک رات چاند 14ویں رات تھی، میری نگاہ پڑی آسمان کے چاند پر، میرے دل میں ایک خیال آیا، میں نے کہا کہ یہ آسمان کا چاند ہے، ایک چاند زمین والا بھی تو ہے، کیوں نہ آج مقابلہ کروں، آج جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہوں کہ یہ زمین والا چاند ہے، وہ آسمان والا چاند ہے، دونوں کو دیکھوں پھر مقابلہ کروں، آسمان والا چاند زیادہ حسین ہے یا زمین والا زیادہ حسین ہے۔
میرے پیارو، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں گھر سے چلا، مسجد نبوی میں پہنچا، مجھے وہ پورا منظر یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں اوپر سرخ دھار چادر ڈالی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا۔ میں مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوا اور میں مقابلہ کرنے لگا، ایک نگاہ آسمان کے چاند پر اور ایک نگاہ زمین والے چاند پر، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا۔ پھر دونوں کو دیکھنے کے بعد، معائنہ کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا، تو حضرت جابر نے فیصلہ کیا کہ کسی اردو زبان کے شاعر نے ترجمہ یوں کیا ہے، میرے پیارو، یہ ترجمہ یوں ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند کے منہ پر چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ میرے پیارو، آسمان والے چاند سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آسمان والے چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، لیکن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف ہے، خوبصورت، حسین و جمیل ہے۔ اسی واسطے رحمت کائنات کے چہرے کو دیکھ کر مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیعۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ 14ویں رات کا چاند ثنیعۃ الوداع سے ہم پر طلوع ہوا ہے، ہم پر اللہ تعالی کا شکر واجب ہے جب تک اللہ تعالی کو کوئی پکارنے والا باقی ہے۔ میرے پیارو، ہر ایک کی تمنا تھی کہ یہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، مدینے میں داخل ہو گئے۔ جب اونٹنی ایک گھر سے گزرتی تو اگلے گھر والا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتا، میرے مولا مہربانی کر یہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے، آج میری قسمت کا ستارہ جاگ جائے۔ جب دوسرے گھر کے سامنے سے اونٹنی گزرتی، اس گھر والے مایوس ہو جاتے، پھر اگلے گھر والے تمنا کرتے، اے اللہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے بٹھا دے۔ ہر ایک کے دل میں یہی خواہش اور تمنا تھی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے۔ ناظرین و سامعین، آخر کس کی قسمت جاگی؟ میرے پیارو، میرا اپنا تخیل ہے کہ دوسری طرف ایک غریب صحابی جس کا نام ابو ایوب انصاری ہے، اس کو بیوی نے کہا ہوگا، ابو ایوب تم بھی جاؤ اپنی قسمت کو آزماؤ، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر درخواست پیش کرو کہ محبوب ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمارے مہمان بن جائیں، ہماری میزبانی قبول کریں۔ ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی کو کہا، اللہ کی بندی، یہاں تو بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے انصار صحابہ ہیں، بڑے بڑے تاجر صحابہ ہیں، بڑے بڑے دولت مند اور بڑے بڑے خزانوں والے ہیں، لوگ موجود ہیں، اور میں ایک غریب صحابی ہوں، میری قسمت بھلا کہاں جاگ سکتی ہے؟ گھر والی ام ایوب نے کہا ہوگا، کہنے میں کیا حرج ہے، درخواست پیش کرنے میں کیا حرج ہے؟ ابو ایوب انصاری نے کہا ہوگا، میری تو جرت نہیں ہوتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کیسے درخواست پیش کروں؟ البتہ رب کی درخواست پیش کر سکتا ہوں، ہاں رب قسمت کو جگانے والا ہے۔ ادھر اونٹنی مدینہ شہر میں داخل ہوئی، چلتے چلتے ایک بازار سے گزری، دوسرے بازار سے گزری، تیسرے سے گزری، سارے مایوس ہو گئے۔ آخر اونٹنی چلتے چلتے مدینہ کے آخری محلہ بنی نجار میں داخل ہوئی۔ بنی نجار قبیلے والے اپنے اپنے گھر کے سامنے امیدیں کرنے لگے، شاید میرے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فیصلہ ہی پہلے سے سنا دیا تھا
کہ میں اونٹنی کو کچھ نہیں کہتا، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر کا مہمان ہوگا۔ اونٹنی چلتے چلتے بنی نجار قبیلہ میں اس غریب صحابی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ میرے پیارو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پارٹ نمبر 1 کی بھی ویڈیو آپ دیکھیں، اور یہ پارٹ نمبر 2 کی ویڈیو ہے، یہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کومنٹس کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔